بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج 3 باتیں کرنی ہیں، کوشش کروں گا کہ چھوٹا کروں اور بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ میں نے اب ایک فیوچرسٹک ویو لینا شروع کر دیا ہے اپنے ویلاگز میں آج سے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہم ہر وقت کرتے ہیں، ہمارے شہید ارشد شریف کے متعلق اپڈیٹ، کچھ تھوڑی سی بہت نئے آرمی چیف کی اور جو کچھ کٹ پٹ ہوئی ہے شہباز شریف کی اور جنرل باجوہ کی، اور اس کے بعد آگے کا سفر کیا ہے خاص طور پہ عمران کے لیے۔ ارشد شریف کی اپڈیٹ یہ ہے کہ جو یہ 2 بھائی تھے وقار اور خرم، انہوں نے اشور کیا تھا ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کو اور کینین پولیس کو کہ وہ مکمل طور پر کوآپریٹ کریں گے، جو ہم سے انفارمیشن مانگی جائے گی وہ دیں گے۔ لیکن 3 ہفتے گزر گئے ہیں اور جو کچھ ان سے مانگا گیا تھا، جو میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ انہوں نے ابھی تک نہیں دیا، اور ان کے لائر سے بھی رابطہ کیا گیا اور ان کے لائر نے جواب دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے اطہر صاحب، اور ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل جو ہیں آئی بی کے عمر شاہد حامد صاحب، انہوں نے ایک لکھا ہوا مراسلہ بھیجا تھا ان دونوں بھائیوں کو اور کہا تھا کہ ہمیں مندرجہ ذیل چیزیں فراہم کی جائیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا لیکن پھر سے آپ کو بتاتا ہوں بیکاز وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس انویسٹیگیشن کے لیے۔ سب سے پہلے ان کا جی ہمیں سارے نام اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز بتائیں ان انسٹرکٹرز کے، ٹرینرز کے، ٹرینیز کے جو اس دن موجود تھے آپ کے ٹریننگ سائٹ پہ جس وقت ارشد شریف کی شہادت ہوئی۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تمام ان اداروں کے نام دیں جہاں سے یہ ٹرینرز اور انسٹرکٹرز یا ٹرینیز جو وہاں لے رہے تھے ٹریننگ، وہ آئے تھے آپ کے ایمو ڈمپ میں ٹریننگ لینے کے لیے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے تمام آپ کے پاس جو لوگ امپلائڈ ہیں آپ کی کمپنی میں، آپ کے آرگنائزیشن میں، ان کے بھی ہمیں تمام نام اور ان کے پتہ اور ڈیٹیلز دی جائیں۔ چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ارشد شریف سے جتنے لوگوں نے ملاقات کی، جو آپ کو معلوم ہے جب سے وہ کینیا میں تھے، ان کے ہمیں سارے ڈیٹیلز اور انفارمیشن پرووائڈ کریں۔ 5ویں چیز کہی جی ہمیں نام اور پتہ اور ڈیٹیل بتائیں ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کو کہا تھا کہ ارشد شریف کی اسپانسرشپ کریں کینیا کے لیے، اور ہمیں فائنلی بتائیں کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ اس کا آئی پیڈ اور سیل فون کہاں ہے، جو آخری خبریں آنے تک یہ تھا کہ آپ کے پاس ہے، وہ کہاں ہے۔ یہ ہے جی جنرل انفارمیشن اس وقت اپڈیٹ کی۔ کلیئرلی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب کور اپ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ان 2 بھائیوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن پاکستانی انویسٹیگیشن ٹیم کو نہیں دینی۔ مطلب کہ آپ سوچیں کہ یہ ان کے پیچھے کتنے طاقتور ہاتھ ہوں گے جو یہ پاکستان کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے گورنمنٹ کی، ان کو انفارمیشن نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو پولیس اور ایف آئی اے ہے اور آئی بی جو ہے، اس سے بھی بڑا کوئی ادارہ ہے پاکستان میں، اور اس سے بڑا طاقتور کوئی شخص ہے جو ان کے پیچھے ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ تم کچھ مت دو، فکر نہ کرو، ہم تمہارے پیچھے۔ مجھے تو ان کی زندگی کا بہت خطرہ ہے، اور یہ بڑے بیوقوف ہیں۔ اگر یہ اپنی زندگی چاہتے ہیں، یہ فلی کوآپریٹ کریں، اول تو کینیا سے نکلیں، آ کے یہاں کینیڈا آئیں جہاں کے یہ سٹیزن ہیں، اور یہاں سے اپنی جان بچائیں اور اپنا فیوچر بنائیں۔ اینی وے جی، انشاءاللہ تعالی سچ ضرور نکلے گا۔ ارشد شریف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ چھوٹی سی بات جی، پاکستان آرمی چیف کی لیڈرشپ کی بہت آپ نے خبریں سن رہی ہوں گی کہ شہباز شریف کو تھپڑ مارا، اور یہ میں اس کو نہیں مانتا۔ حالانکہ ان کی جو ایک بہت خاص چہیتی وہ ہیں صاحبہ غریدہ فاروقی، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی ایک ڈس انفارمیشن گیم ہے، اور یہ جان بوجھ کر اس طرح کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جی پی ٹی ایم حکومت اب فوج کے ساتھ نہیں ہے، باجوہ کے ساتھ نہیں، اس سے اپنے آپ کو علیحدگی کرنا ہے کہ جی اس نے تو اس کو تھپڑ مارا شہباز کو۔ میں نہیں مان سکتا کہ اس قسم کی بات ہوگی۔ اینی وے، اگر مارا ہے تو مارا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ آپس میں گڑبڑ ضرور ہو گئی ہے، اور یہ بھی بہت ہی کنفرم ذرائع سے آ رہا تھا کہ جنرل باجوہ نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ جو 1-2 ہیں ساحر شمشاد اور اظہر عباس کو نامنیٹ کریں گے اور عاصم منیر کو نہیں نامنیٹ کریں گے، لیکن نواز شریف بضد ہیں کہ عاصم منیر آئے۔ عاصم منیر صاحب کی مجھے ان کے قریبی
ساتھ ہی جو ان سے تقریباً ایک ہی کورس کے اوپر نیچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی فرینکلی بتاؤ کیسا آدمی ہے، تو اب خیر اس کی ذاتی رائے ہے، لیکن وہ بھی سینئر رینک پہ ہے یا تھا. وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں یہ بہت ہی جٹر ہے. جٹر کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو جاتا ہے اور بڑا امپیٹوس ہے، ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، اور اس قسم کی اس نے باتیں کی. تو میں نے خیر دیکھیں جی بات سمپل ہے. ہمیں اب غرض اس سے نہیں رہی کہ آرمی کا چیف کون بنے. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، میں وہ جو جرنی ہے نا، میں اب اس سے آگے چلا گیا ہوں. اب جو بھی آرمی چیف بنے، چاہے عاصم بنے، چاہے اظہر بنے، چاہے ساحر شمشاد بنے، ہمیں یہ ہے کہ جی آرمی چیف کو، آرمی لیڈرشپ کو امید ہے کہ اس وقت اب احساس ہو گیا ہوگا کہ جب وہ سیاسی مداخلت کرتے ہیں اس کے کیا تباہ کن نتائج ہوتے ہیں. چاہے یہ تینوں میں سے کوئی آئے، ان کو آئی ایم شیور سمجھ آ گئی ہوگی، چاہے وہ جو مرضی ان کو بنائے، جو مرضی ان کو آگے لے کے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ جو نیا آرمی چیف جو آئے گا، اس سے یہ پاکستان کے اندر ایک دم جو فیسزم اور بربریت ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو بربریت کے ساتھ ساتھ جو بلیک میلنگ بھی ہو رہی تھی نا، ججز کی اور پولیس کی اور بیوروکریٹس کی اور سیاستدانوں کی، یہ امید ہے کہ یہ بربریت کے ساتھ ساتھ یہ بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ کسی آدمی جو بلیک میل میں آ گیا بیچارہ پھنس گیا، کبھی اس نے کوئی چیز کی لیکن ویسے ٹھیک تھا، وہ اپنا کام بھی نہیں کر سکتا، وہ اچھے فیصلے نہیں دے سکتا، خاص طور پہ جج، خاص طور پہ پولیس والے، وہ بلیک میل ہوتے. تو اگر یہ ختم ہو جائے گا، شاید ہم دیکھیں گے کہ گورننس میں شاید کوئی ان لوگوں میں ہمت آئے اور یہ کام ٹھیک کرے. ابھی مسئلہ سارا کا سارا جی میں بتا رہا ہوں اکنامک سروائیول اور فائنینشیل بینکرپسی سے بچنے کا ہے. یہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بار بار عمران جو اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ بڑا سیریس ہے، جتنی دیر یہ حکومت رہے گی اتنی دیر یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا. اس لیے فیئر اینڈ فری الیکشن جس کو ہونے چاہیے، اور ایک حکومت آئے جس کے پاس اسٹرانگ مینڈیٹ ہو. دیکھیں جی یہ کرنٹ گورنمنٹ ہے نا، اس سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی ایسی چیز کر سکے کہ ہم فائنینشیل جو ہماری بینکرپسی ہے یا اکنامک جو ہماری تباہی ہے اس سے ہمیں بچا سکے، بیکاز یہ ان کی گیم ہے ہی نہیں. ان کی تو گیم کچھ اور تھی کہ کسی طریقے سے ہم اپنے کیسز معاف کروا لیں، کل کو ہم نہ بھی ہوئے نا تو ہمارے پیچھے کوئی یہ عدالتیں ہمارا پیچھا نہ کرے. اس میں وہ سکسیسفل ہو گئے سو فار. اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اکانومسٹ نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب اکاؤنٹنٹ ہے، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک 2 نمبر قسم کے اکاؤنٹنٹ ہے. ان کو صرف کام کیا آتا ہے، ڈبل بک کیپنگ کا آتا ہے. وہ اپنے باس کے لیے کرتے رہے جو اب ان کے سمدھی ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب، وہ حکومت پاکستان کے لیے بھی یہ کرتے رہے. پچھلی حکومت میں مشرف سے پہلے مشرف صاحب کو فائن دینا پڑا، ان کی حکومت کو معذرت کرنے کے اپالوجائز کرنا پڑا IMF کو کہ یار معافی چاہتے ہیں، اس آدمی نے جھوٹ بولا، یہ غلط اس نے فگرز آپ کے سامنے دیے، اس نے یہ جو کیا کہتے ہیں اعداد و شمار میں گڑبڑ کی. اور بڑے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ آدمی منی لانڈرنگ کا ایکسپرٹ ہے، اور یہ حدیبیہ میں تو ہمیں پتہ چل گیا تھا، اور اس کا جواب کسی نہ کسی دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دینا پڑے گا کہ کون سی وہ رات تھی یا کون سا وہ دن تھا جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اتنی بڑی چوری کو میں جو ہے ختم کر دوں. اینیوے بہت کرپٹ آدمی ہے. خود ڈار صاحب ان کے خلاف کیسز تھے ایسٹ بیونڈ مینز کا. ان کے جو نیشنل بینک کے صدر تھے سعید خان یا سعید احمد خان ان کا نام تھا، ان کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ ان کے 100% سے زیادہ اثاثے بڑھانے میں چھوٹے سے عرصے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. 6 بینک اکاؤنٹس ان کے پاس تھے، بے شمار ان کی یہاں جائیداد ہے، بے شمار جائیداد دبئی میں ہے، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں. ان کا بیٹا لیمبرگینی اور مزراٹی اور اس قسم کی گاڑیاں چلاتا ہے. خود ان کے پاس، ان کی اور ان کی بیوی کے پاس لینڈ کروزرز، مرسیڈیز، بڑی بڑی گاڑیاں.
ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں جی اسکوٹر میں تھا، اس کی باپ کی سائیکل کی دکان تھی، اسکوٹر میں چلتا تھا. میں تو کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کے باپ کی سائیکل کی دکان تھی اور شروع میں اسکوٹر تھا وہ آج مرسیڈیز چلاتا ہے. لیکن اگر صحیح طریقے سے، اگر اس نے چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، ڈرگ میں پیسے کما کے، منی لانڈرنگ کر کے، پاکستان میں کرپشن کر کے یہ کیے، تو وہ پھر صحیح ہے کہ وہ جس گندی ذہنیت میں اس نے پرورش پائی 2 نمبری کی، اسی کے طریقے سے وہ اوپر آیا. تو یہ آدمی جو ہے جناب یہ سارا ماسٹر مائنڈ ہے نواز شریف کی اور شہباز شریف کی منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا، بلکہ ان سب کا، حسین کا اور وہ جو ہے دوسرا ان کا جو داماد ہے، سارا جو یہ سسٹم ہے منی لانڈرنگ کا، یہ ماسٹر مائنڈ ہے، یہ اس کو کراتا ہے. تو آپ اس سے کیسے تو امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کو بچائے گا؟ یہ تو آیا ہے، یہ تو جس دن یہ کایا پلٹی یہ تو غائب ہو جائے گا، جس طرح یہ چھٹی لے کے شاہد خاقانہ بازی سے بھاگا تھا. دیکھیں جی ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، شہباز سپیڈ بھی دیکھ لی، اسحاق جادوگر بھی دیکھ لیا، ہم نے خواجہ آصف بھی دیکھ لیا، ہم نے رانا ثناء اللہ کی بدماشی بھی دیکھ لی، حسن اقبال کی پروفیسری بھی دیکھ لی، مریم اورنگزیب کا جھوٹ بھی دیکھ لیا، سارے منافق کے سب کچھ دیکھ لیا، سب کھول گیا. ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. ان کا اپنا فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل ان کو روز گالیاں دیتا ہے، ایسی ایسی گالیاں دے لپیٹ کے بھیگے تھپڑ مارتا ہے. خیر وہ پتہ نہیں اپنی آخرت میں ہو سکتا ہے وہ اپنی آخرت بچا رہا ہو، لیکن اس کے آپ پڑھ لیں آرٹیکلز، ڈان میں آیا، کل کا ہی آیا یا پرسوں کا 18 نومبر کا. سب سے بڑا چیلنج اکنامک سٹیبلائزیشن. دیکھیں جی عمران جو ہے نا، عمران الیکشن ہو جائے، عمران جیت بھی جائے، عمران کے لیے بہت ہی مشکل ایک بہت بڑا پہاڑ ہے سامنے. اور یہ میں ایکسپیکٹیشن آپ کے لیے اس سے سیٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ عمران آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. حالات آج جتنے ہیں اس سے زیادہ خراب ہوں گے، بیکاز جتنی دیر میں الیکشن ہوں گے، جتنی دیر کے یہ بعد آئے گا اتنے زیادہ خراب ہوں گے. ہمیں اکنامک سٹیبلائزیشن چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے کہ ہماری جو فورن ایکسچینج نیڈ ہیں کس لیے چاہیے، جو ہم نے سود واپس کرنا ہے، قرضے کا واپس کرنا ہے سود کے ساتھ، ہم نے جو امپورٹ کرنا ہے، جو بھی ہم مال امپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے فورن ایکسچینج، اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، تو اس کی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. پھر ہم نے جو اپنے ریزروز ہیں ان کو بڑھانا ہے، اس کے لیے ہمیں فورن ایکسچینج کمانا ہے. پھر ان کو امیجیٹلی پالیسیز ایسی کرنی پڑیں گی کہ جو لوکل انویسٹر ہے پاکستانی، جو کہ بڑی مشکلوں سے ڈر کے ٹھیک ہوا تھا اور انویسٹ کرنا شروع کیا تھا، فیکٹریاں لگائی تھیں، اب وہ فیکٹریاں لاملیٹ ہو گئی، تباہ ہو گئی، اس کا انویسٹر کانفیڈنس بحال ہو، باہر کے انویسٹر کانفیڈنس بحال ہو، باہر کے بینکوں کا انویسٹر کانفیڈنس ہم میں بحال ہو، باہر کے جو لون دینے والے لوگ ہیں، خریدنے والے، ان کا ہو کہ ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے جو اس پر جنک بانڈ کے قریب ہے، مطلب ردی کے برابر ہے، وہ اوپر آئے. ان کا یہ تو ان کو بڑے امیجیٹلی کو کرنے پڑیں گے. لیکن جو عمران کے پاس بڑی چیز ہے وہ ہے کہ پاکستان کے ایز اے کنٹری، ملک کے طور پر ایک ان کو اسٹریٹجک پلاننگ کرنی ہے کہ پاکستان نے اگلے 5 10 15 20 سال میں کس قسم کا ملک ہونا ہے، ہم کس حیثیت سے اس خطے میں رہیں گے، ہم کس قسم کا ملک بننا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اس وقت تک مجھے تو نہیں، حالانکہ میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں آپ لوگوں کی طرح، مجھے کچھ نہیں پتا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ویژن کیا ہے. ہر ادارے کی ویژن ہوتی ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے، میں یہ بننا چاہتا ہوں، ہر ادارے کی ہوتی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے ہیں. ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ویژن کیا ہے، وہ ان کو بنانی پڑے گی. اس کے ساتھ ان کو جب یہ ہوگا تب جا کے تعین ہوگا کہ ہمارے گولز کیا ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں. پھر ریفارم، ملٹری ریفارم، جوڈیشل ریفارم، گورننس کا ریفارم، پولیس کا ریفارم، بیوروکریسی کا ریفارم. اور یہ جب ساری چیزیں ایسے شیپ لیتی ہیں تو ان کو ایک ٹیم اچھی چاہیے. عمران صاحب کی میں آپ کو فرینکلی بتاؤں نہ پچھلی دفعہ ان کی ٹیم کے کوئی کانفیڈنس دیتی تھی، حالانکہ اسی لنگڑی لولی ٹیم کے ساتھ انہوں نے تقریباً معجزانہ طور پر پاکستان کی معیشت کو سنبھالا، تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور ان کی جو ایکسیکیوشن اور امپلیمنٹیشن ہے اس میں ان کو بہت تیز ہونا ہے. عمران صاحب جب پچھلی دفعہ آئے تھے بہت ہی ناتجربہ کار تھے،
دیکھیں جی، نہ کبھی انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی، نہ مینجمنٹ کی، نہ گورننس کی، نہ حکومت کبھی کی، کچھ نہیں کیا تھا. کورے ان پڑھ آئے تھے. 3 ساڑھے 3 4 سال میں میرا خیال ہے بہت کچھ سیکھ لیا. اب ہم ان سے وہ غلطیاں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ 2 نمبر آدمی رکھیں گے، آدمی کی اچھی پہچان ان کے پاس نہیں ہوگی، وارڈا جیسے لوگوں سے دور رہیں گے. احمد داؤد جو صاحب تھے، رزاق داؤد صاحب، دیکھیں جی کہاں ہیں، نظر آتے ہیں آپ کو؟ وہ اپنی جو ہے نا بوری بھر کے بنا کے جو کچھ بنا تھا وہ بھی چلا گیا. بہت امپریس تھے عمران صاحب سے. عمران صاحب کو ہارڈ کور پروفیشنل چاہیے، ہارڈ کور، جو پالیسی میکنگ میں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں اور جو ایکسیکیوٹ بھی کرتے ہیں، جو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. عمران صاحب خود کچھ نہیں کر سکتے، یہ پرائم منسٹر ہیں. میں تو ان کو یہ بھی مشورہ دوں گا، جب آپ پرائم منسٹر آئیں، اگر اور بڑی سالڈ میجورٹی سے آئیں، پلیز اپنے انڈر ایک ڈپٹی پرائم منسٹر رکھیں جو آپریشنل ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کو چلائے. آپ اس ملک کو ویژن دیں، آپ اس کو موٹیویٹ کریں، آپ ملک کا وقار بلند کریں، آپ میک شور کریں کہ غلط آدمی نہیں آتا. ڈے ٹو ڈے جو ہے نا امپلیمنٹیشن، میرا مشورہ آپ کو ہے کہ آپ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر اچھا بندہ ہو جو آپ کی اور اپنے ارد گرد 5-6 لوگ، ایڈوائزری ٹیم اتنی آپ کی زبردست ہو، خاص طور پہ معیشت پہ، فارن افیئرز پہ، نیشنل سیکیورٹی پہ، غربت کو دور کرنے کے لیے، اور ٹیکنالوجی. بالکل ٹیکنالوجی کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے جو کابینہ میں پالیسی ایکسپرٹس ایڈوائزر ہوں، ان کی طرف سے جب آپ کے پاس پروپوزلز آتے ہیں، یہ لوگ ان کو سٹریس ٹیسٹ کریں، یہ دیکھیں کہ یہ اس میں خامیاں کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں، اور اس حساب سے آپ کو مشورہ دیں کہ آپ اچھے مشورے کے. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. عمران صاحب کے لیے جی بڑے حد کیا ہے. دیکھیں جی، میں آپ کو اکنامک ایک لینڈسکیپ جلدی سے بتاتا ہوں، پھر میں اس ویلاگ کو ختم کرتا ہوں. کل انشاءاللہ میں ایک ایکسپرٹ لے کے کوشش کروں گا جو اس پہ ہم کریں. پاکستان کے اس وقت فارن ایکسچینج ریزرو 8 بلین ہے. ہمیں اگلے جون تک $40 بلین کی ہماری فارن ایکسچینج ریکوائرمنٹ ہے. یہ IMF نے ایسٹیمیٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی $34 جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹ، $34 بلین آپ کی ریکوائرمنٹ ہے فائنینسنگ کی. 6 بلین آپ کو ایڈیشنل چاہیے کہ آپ اپنے جو ریزروز ہیں وہ 16 بلین تک لے کے جائیں. مطلب ریزرو آپ کے اس وقت، ان کے حساب سے اس وقت ہمارے 10 بلین ہونے چاہیے تھے. انہوں نے کہا جی 6 بلین آپ کو چاہیے، 16 تک یہ لے کے جائیں، اور باقی جو آپ کی 34 بلین ہے یہ آپ کی ریسورس ریکوائرمنٹ ہے. ہم نے جو ابھی حکومت ہے، اس نے صرف 23 بلین بجٹ کیا. انہوں نے 40 بلین نہیں بجٹ کیا. انہوں نے صرف بجٹ کیا کہ جی ہمارے جتنے ہم نے لون واپس دینے ہیں نا اگلے سال، وہ ہم 23 بلین کے ہیں، وہ واپس ہو جائیں گے. باقی پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آئے گا، مجھے نہیں سمجھ آئے گا. تو 17 بلین جو IMF کہہ رہا ہے آپ کے پاس ہونے چاہیے، اس سے یہ 17 بلین کم انہوں نے پلان کیا. اچھا، پاکستان کی بورنگ، ادھار لینے کی جو طاقت ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے. ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو میں نے جیسے بتایا جنک بانڈ پہ ہو گئی ہے، ردی پہ ہو گئی ہے، نیگیٹو ہو گئی ہے. تو ہمیں کوئی اب عام اچھے سود پر لون بھی نہیں دیتا. ہم اگر کوئی بانڈ فلوٹ کریں کہ جی یورو بانڈ ہے لوگ خریدیں، وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. 2 بلین کا پلان کیا تھا، وہ بھی ہمیں چھوڑنا پڑا، اس لیے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر لینے کے لیے تیار تھا بہت زیادہ سود مانگ رہے تھے. جو کمرشل بینکس ہیں جن سے ہم زیادہ تر لون لیتے ہیں، ان سے بہت لون لیتے ہیں. IMF، ورلڈ بینک، ایگریکلچر، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے علاوہ یہ تو ڈونر ایجنسیز ہیں، ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں. لیکن جو عام بینک ہیں ان سے بھی ہم لون لیتے ہیں، فورن بینکس، وہ بھی ہمیں دینے کے لیے انکاری ہو گیا. انہوں نے کہا ہے جی جو پہلے ہم سے سود مانگتے تو اس سے 40-50% زیادہ سود ہے. یہ آپ سوچیں کہ آپ گھر میں ہیں، آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو ادھار بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ادھار بھی اتنے زیادہ اونچے سود پر دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ لینے کے لیے تیار نہیں کہ یار میں اس کو پھر واپس کیسے کروں گا. اور ایک ابھی ہم نے 5 دسمبر کو ہم نے $1 بلین سکوک دینی ہے. وہ ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی میں وہ دے دوں گا، اور لگتا بھی ہے کہ وہ دے دیں گے. 8 بلین ہے، 1 بلین کی وہ سکوک دے دیں گے. اب دیکھیں جی 40 بلین ہمیں چاہیے جون 2023 تک. یہ ذرا غور سے سنیں، 40 بلین، $40 ارب ہمیں چاہیے 30 جون تک. اس وقت تک ہمارے پاس 4.2 بلین صرف آیا ہے. 4.2 بلین. جولائی، اگست،
ستمبر اکتوبر 4 مہینے میں 4.2 بلین. آپ کو $36 بلین 36 ارب ڈالر اور چاہیے اگلے 8 مہینے میں. ابھی تک 4 آیا. آئی ایم ایف نے ہمیں 1.2 دیا, شاید 1.6 اور دے دے گا. انہوں نے کہا جی اس سال ہمیں 4 بلین ملے گا جون تک. کمرشل بینک سے انہوں نے کہا تھا یہ عام بینک جو ہوتے ہیں باہر کے بینک کہ جو ہمیں 7.5 بلین ملے گا. ٹھینگا ملا, 200 ملین ملا ابھی تک, اور وہ بھی کسی چائنیز بینک نے اس کو ری فائنینس کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے حالات کتنے سخت سنگین ہیں. یہ پاکستان کو اگر ڈیفالٹ سے بچانے, یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اچھا 2 بلین کا انہوں نے کہا تھا جی ہم بانڈ فلوٹ کریں گے. یہی مفتاح اسماعیل صاحب نے, وہ جب آئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا کوئی لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, اس کو سکریپ کر دیا. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ یہ کہہ رہے تھے جی 1.6 بلین. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں $660 ملین نیا پاکستان سرٹیفکیٹ نکال لیا ہے لوگوں نے, بیکاز ان کو اس حکومت پہ بھروسہ نہیں ہے, انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہے. جہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 1.7 بلین اور آئے گا, وہاں سے 660 ملین کم. اور جی یہ ملٹی لیٹرل ایجنسیاں جو ہیں ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آپ کا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک, اس سے ہم کہہ رہے ہیں 7.7 بلین آئے گا. 2 اسحاق ڈار صاحب دبئی اسلامک بینک, اجمان بینک, ایمریٹس NBD بینک دبئی میں پچھلے ہفتے بات چیت کرتے رہے. سوچ رہے ہیں ہم انہی کے پاس. یہ حالات ہیں جی اس وقت پاکستان کی. ذرا سمجھے اس کو. اب جی یہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ ورلڈ بینک IMF جتنا ہے دے گا, ورلڈ بینک دے گا, ملٹی لیٹرل ایجنسیز دیں گی. کمرشل بینکوں نے ہمیں نہیں دینا, اگر دیں گے تو دبا کے سود مانگیں گے. بانڈ ہم نہیں ایشو کر سکتے. باقی چیز سعودی عربیہ اور چائنا نے اپنے وہ رول اوور کر دیے ہیں جو انہوں نے ہمارے پاس رکھائے ہوئے تھے, تو وہ آلریڈی جو 8 بلین ہمارا فارن ریزرو ہے نا, وہ اس میں اب شامل ہے. UAE کیا کرتا ہے, قطر کیا کرتا ہے, پھر ہم نے اثاثے, پھر کیا ہوگا, اثاثے بیچیں گے, پرائیویٹائزیشن کریں گے. اب یہ آج نہیں پتا کہ اثاثے کتنے ہمارے بک چکے ہیں, پیسہ ہمارے پاس آ چکا ہے, اور اگر آ چکا ہے وہ کہاں ہے, وہ کس نے خریدے ہے, کچھ نہیں پتا. بڑی یہ سائلنٹ چیز ہو رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ خریدیں گے, انہی کے لوگ خریدیں گے, شاید یہ خود خریدیں, ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بتا دیا کم ہو گئے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کم ہو گئے, ایکسپورٹس تقریباً ختم ہو گئیں, امپورٹس آپ کو کم کرنی پڑیں گے اس لیے کہ آپ کا پیسہ نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں, فورن ایکسچینج ریمیٹنسز باہر, تو مجھے یہ بتائیں یہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو صرف سنبھلنے کے لیے ایک اور ایک طریقہ ہے کہ ایسی حکومت آئے جس سے انویسٹر کانفیڈنس بڑھے گا, لوکل باہر والے کا کانفیڈنس بڑھے گا, بینکوں کا کانفیڈنس بڑھے گا, پاکستان میں سود جو انٹرسٹ ہے وہ کم ہوگا, تو پاکستان بچے گا, ورنہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا کسی ایکسپرٹ کو لے کے آئے جو اس پہ مزید بات کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایک مختلف ویلاگ ہے, بٹ اصل مسئلہ یہ ہے پاکستان کا, آرمی چیف شہر چیف آتے جائیں گے جاتے جائیں گے, لیکن اگر پیسہ نہ ہوا تو ہم گئے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی جس میں ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. عمران خان اور اس کے ساتھ جتنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.